بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے وہ اطلاقی سوالات، وہ الجھنیں اور وہ اشکالات جو آپ لوگوں کے اذہان میں اٹھتے ہیں وقتاً فوقتاً غامدی صاحب کے سامنے رکھیں اور ان سے جانیں کہ بہت ساری باتیں جو ہمارے پروگرامز کی مختلف سیریز میں ہوتی ہیں ان کی کچھ توضیح مزید ہو، اور اگر کسی پہلو پر کوئی اشکال ہے تو غامدی صاحب اس کی مزید وضاحت کریں۔ اسی سلسلے کو لے کر ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں صاحب جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ گفتگو آپ سے ہوئی، کئی دفعہ آپ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو دین کی روشنی تھی اس کو سامنے رکھ کے کچھ اجتہادات کیے ہیں۔ سوال ہمیں موصول ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک طرف فرماتے ہیں دین کا تنہا ماخذ ہیں، آپ ہی سے دین کا صدور ہوگا، آپ کی سینکشن، آپ کی تصویب ہے جس سے کوئی چیز دین قرار پائے گی۔ تو آپ اگر کسی معاملے میں کوئی کام کر رہے ہیں تو اس کو تو دین بننا چاہیے، اس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں حیثیتیں مانی ہوئی حیثیتیں ہیں، یعنی یہ کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، پیغمبر کی حیثیت سے آپ ہمیں دین بتاتے ہیں، اللہ کی ہدایت ہم تک پہنچاتے ہیں۔ اپنی اس حیثیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن دیا، سنت کو جاری کیا۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو اپنے منصب نبوت کے لحاظ سے آپ کا پہلا کام تھا۔ ٹھیک۔ دوسرا کام یہ تھا کہ آپ دین کے عالم ہیں، یعنی جس طرح آپ اللہ کے پیغمبر ہیں اسی طرح دین کے سب سے پہلے عالم ہیں۔ اسی طرح دین کا جو علم آپ کے پاس ہے وہ بے خطا علم ہے۔ ٹھیک۔ اس میں اجتہاد بھی ہوتا ہے، اس میں فہم کے معاملات بھی ہوتے ہیں، اس میں بہت سی آپ کی ذاتی آراء بھی ہوتی ہیں۔ جن لوگوں نے احادیث کا مطالعہ کیا ہے اور دقت نظر کے ساتھ مطالعہ کیا ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اس میں موجود ہوتی ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت دین ہی نہیں بیان کرتے تھے، دین کو تو آپ نے پہنچا دیا، اللہ کی کتاب کو پہنچایا، اپنی سنت کو جاری کیا جو در حقیقت پیغمبروں کی سنت تھی، اس کی تجدید کی، اس کی اصلاح کی، اس میں اگر کوئی ترمیم و اضافہ کرنا تھا تو وہ کیا اور کر کے اس کو جاری کر دیا۔ یہ ایک کام ہے جو آپ کرتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ایک عالم کی حیثیت سے اور دین کے سب سے بڑے عالم کی حیثیت سے اور سب سے پہلے عالم کی حیثیت سے اور خدا کی طرف سے تصویب کے ساتھ دین پیش کرنے والے کی حیثیت سے آپ دین کا فہم بھی بتاتے تھے، اس کی وضاحت بھی کرتے تھے، اس کی توضیح بھی کرتے تھے اور اس طرح اجتہادی اطلاقات بھی کرتے تھے۔ بہت سی مثالیں اس کی موجود ہیں جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رائے قائم کی۔ ظاہر ہے کہ دین کو سامنے رکھ کر، دین کی ہدایت کو سامنے رکھ کے رائے قائم کی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ یہ رائے صحیح نہیں ہے اور اس کی اصلاح کر دی گئی۔ اسی طرح بہت سے دنیوی معاملات کی مثالیں ملتی ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رائے قائم کی۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ نے یہ رائے کس حیثیت سے دی ہے؟ جب آپ نے وضاحت کی کہ یہ میری رائے ہے، اس کا تعلق وحی سے نہیں ہے، تو انہوں نے اس سے اختلاف کیا اور یہ کہا کہ ہمارے پاس اس سے بہتر تجویز موجود ہے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حیثیت بشری ہے، ایک حیثیت دین کے ایک جید عالم کی ہے، اور اس سے آگے وہ حیثیت ہے کہ جس میں آپ ہمارے لیے اللہ کے پیغمبر، اللہ کا منشا بتانے والے، اللہ کا کلام سنانے والے، اللہ تعالیٰ کا دین ہمیں دینے والے ہیں۔ تو یہ ساری حیثیتیں اللہ کے پیغمبر کی بالکل مانی ہوئی حیثیت ہے۔ ٹھیک۔ اچھا، ہم سے بھی بتائیے گا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں اجتہاد کیا، تو اجتہاد تو ہمیشہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی علماء کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن اللہ کے پیغمبر کے اجتہاد میں اور جو دیگر علماء ہیں ان کے اجتہاد میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اور اگر ایک دو مثالیں آپ دے سکیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دینی معاملات کے اندر مثلاً کوئی اجتہاد کیا ہے اور اس کی یہ عملی صورت ہمارے سامنے آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد اگر کہیں کوئی غلطی ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر آپ کو قائم نہیں رہنے دیا جائے گا۔ ٹھیک۔ اس لیے وہ بے خطا ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک بات کو آپ نے سمجھا، آپ نے سمجھ کر اس کا اطلاق کسی صورتحال پر کیا، اگر اس میں صحت ہے تو فبہا، اگر کہیں اس میں کوئی کمزوری ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی اصلاح کر دی جاتی ہے۔ ٹھیک۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت مشہور مثال ہے کہ دجال کے بارے میں آپ سے بات پوچھی گئی، اسی طرح عذاب قبر کے بارے میں پوچھا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نفی کر دی اس کی، بعد میں آپ نے خود بتایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ اس کی نفی ٹھیک نہیں تھی۔ ٹھیک۔ اس طرح کی بہت سی مثالیں آپ کو مل جاتی ہیں۔ یعنی ذاتی زندگی میں، ذاتی معاملات میں، تدبیر کے معاملات میں
وہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ میدان بدر میں کہاں پڑاؤ کیا جائے گا. تو ایک صحابی نے یہ کہا کہ یہ معاملہ آپ نے کیا وحی کی بنیاد پر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں نے تو اپنی تدبیر کی بنیاد پر یہ بات کی ہے. تو انہوں نے کہا کہ پھر ہمارے خیال میں یہ جگہ موضوع نہیں ہے، اس سے آگے کی جگہ زیادہ موضوع ہے. اسی طرح جب احزاب کا موقع ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رائے قائم کی کہ اس وقت مدینے کو حملے سے بچانے کے لیے بنی غطفان کے ساتھ معاہدہ کر لیا جائے اور اس میں مدینے کا کچھ پھل بھی ان کو دے دیا جائے، یعنی اس میں ان کا حصہ قائم کر دیا جائے. لیکن انصار نے اس کو قبول نہیں کیا تو آپ نے وہ معاہدہ ختم کر دیا. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سارے ہی معاملات ہوتے تھے. البتہ جب آپ دین کے معاملے میں کوئی بات اجتہادی اطلاق میں بھی فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی تصویب ہو جاتی ہے. وہ تصویب ضروری نہیں کہ لفظاً ہو، یعنی اگر اس کی تصحیح نہیں کی گئی تو وہ ہمارے لیے ایک بے خطا چیز بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. ہم سب یہ بتائیے گا کہ یہ جو عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ مسال الخفین، یعنی اگر آپ سفر میں ہیں، کوئی تردد آپ کو لاحق ہے، اس طریقے سے وضو نہیں کر سکتے تو موزوں کے اوپر ہی آپ مسح کر لیں، کیا یہ بھی رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اجتہاد تھا؟ کوئی شبہ ہی نہیں، یہ تیمم پر قیاس کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اسی طریقے سے قرآن مجید نے جو ہمارے سامنے قصر نماز کے بارے میں ضابطہ رکھا تھا اس کو آپ پڑھیے. اس پر خود سیدنا عمر نے سوال اٹھا دیا. اس میں تو یہ بتایا گیا تھا کہ اگر جنگ کی آپا دھاپی ہے، جنگ کی افراتفری ہے، تو اس میں نماز کیسے پڑھنی ہے. اسی طرح جب آپ آیات کو پڑھتے چلے جاتے ہیں تو آخر میں ایک آیت آتی ہے کہ جس آیت کا عطف ایک مقدر جملے کے اوپر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں باتیں اس میں سے سمجھی، یعنی یہ بھی سمجھا کہ اصل چیز یہ فتنے کی صورتحال نہیں ہے جو جنگ میں پیش آ جاتی ہے، اصل چیز افراتفری آپا دھاپی ہے، یہ سفر میں بھی ہوتی ہے. تو سفر پر آپ نے اس کا اطلاق کر دیا. تیمم کو سامنے رکھا اور موضوع کے مسح پر اس کا اطلاق کر دیا. اسی طریقے سے جمع بین الصلاتین یہ بھی آپ نے قرآن مجید سے اخذ کیا اور اس کے بعد اس پر عمل شروع کر دیا. تو اس کی بہت سی مثالیں ہیں کہ جہاں قرآن مجید کے اشارات آپ نے کھول دیے، کسی جگہ پہ مضمرات کو واضح کر دیا، کسی جگہ اجتہادی اطلاق کر کے دکھایا. یہ جو ہم اس پر تفصیلی بحث کر چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ صرف دو بہنوں ہی کو نہیں بلکہ بھانجی کو اور خالہ کو، بھتیجی کو اور پھوپھی کو ایک نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا، یہ بھی اجتہادی اطلاق ہے. اچھا، یعنی در حقیقت جو بات قرآن نے کہی تھی اس بات میں جو بنیاد پائی جاتی تھی اس کو آپ نے سامنے رکھا اور عقلی مقتضیات کی حیثیت سے جہاں اس کا اطلاق ہوتا تھا اس کا اطلاق کر کے دکھا دیا. اسی طرح کی اور چیزیں آپ دیکھیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میتہ تمہارے لیے حرام ہے، یعنی مردار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ فلاں فلاں چیزیں اگرچہ مردہ ہیں لیکن وہ اس اطلاق میں نہیں آتی. تو کسی چیز کو اطلاق سے نکال دیا، کسی چیز کو اطلاق میں شامل کر دیا اور دلیل کی بنیاد پر کیا، اسی کو اجتہاد کہتے ہیں. ٹھیک. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہادات تو اگر آپ جمع کریں تو ایک کتاب بنائی جا سکتی ہے پوری کی پوری. ٹھیک. اگلا سوال جو ہے وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے، ہمیں موصول ہوا، اور عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے آج کے دور میں بہت زیادہ اس کی ترویج کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ حجامہ جو ہے وہ لوگ کروائیں، اور حجامہ جو ہے وہ ایک سنت طریقہ علاج ہے اور اس میں لازماً خدا نے کوئی نہ کوئی شفا کا پہلو رکھا ہے، اس لیے کہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کیا، لوگوں کو انکریج بھی کیا. تو یہ جو طب نبوی ہے یا حجامہ ہے، اس طرح کے جو مختلف علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے حدیث کی کتابوں میں بیان ہوتے ہیں، ان کی کیا حقیقت ہے؟ ان کو ہم یہ جو پچھلی ہم نے گفتگو کی اس سے کہیں ریلیٹ بھی کر سکتے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر اللہ کا دین پہنچانے کے لیے آئے ہیں. خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح کیا ہے. قرآن مجید نے جہاں آپ کا منصب بیان کیا ہے وہاں یہ بتایا ہے کہ آپ کی ذمہ داری کیا ہے، یعنی آپ کے پیش نظر مقصود کیا ہے؟ تزکیہ. ٹھیک. اس تزکیے کے لیے آپ کو کیا دیا گیا ہے؟ آپ کو قانون اور شریعت دی گئی ہے اور آپ کو وہ حکمت سکھائی گئی ہے جس کی بنیاد پر ہم ایمان و اخلاق کے مباحث کو سمجھتے ہیں. ٹھیک. یہی پورا دین ہے اور اس کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ دین دینا، اس دین کو پہنچانا، اس دین پر قائم ہونا، اس دین پر لوگوں کو قائم رہنے کی تلقین کرنا، یہ اصل آپ کی ذمہ داری ہے. اس کے سوا ظاہر ہے کہ آپ کی ایک حیثیت بشری ہے، اس میں آپ بہت سے معاملات کرتے ہیں. میں نے ابھی آپ کی تدبیروں کی آپ کو مثال دی ہے. یعنی جنگ کا ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ نے جنگ کرنے کا حکم دے دیا تو یہاں آپ مامور ہیں، لیکن اس کے لیے کیا تدبیر اختیار کرنی ہے، کہاں اسلحہ اکٹھا کرنا ہے، کیا کیا معاملات کرنے ہیں، وہ خود آپ فرما رہے ہیں کہ میں نے یہ رائے سے کیا ہے. تو اسی طرح کا معاملہ ان طبی معلومات کے بارے میں بھی ہے.
آپ جب ایک معاشرے میں آنکھ کھولتے ہیں تو یہ آج کی طرح کا معاملہ نہیں ہے کہ باقاعدہ کالج قائم ہے، باقاعدہ یونیورسٹیاں قائم ہیں، ان میں سے لوگ پڑھ کے نکلتے ہیں، علم ایک باقاعدہ مہارت بن چکا ہے، اس کی کوئی خاص ڈگری دی جاتی ہے، یہ صورتحال نہیں ہے۔ اس زمانے میں وہی طب تھی جو ہمارے دیہات میں اب بھی آپ کو نظر آ جائے گی، یعنی بزرگ لوگ بعض واقعات بیان کر دیتے ہیں، اپنے مجربات بیان کر دیتے ہیں، ان کو کہتے بھی یہی ہے کہ ہمارے خاندان کے یہ مجربات ہیں، ہمارے ہاں بزرگوں سے یہ سنی ہوئی بات ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی پر عمل کیا ہے، اور عام تدابیر میں یہی ہوگا، اس کا کوئی نبوت سے تعلق نہیں ہے، نہ ان چیزوں کو نبوت سے متعلق کر کے خدا کے پیغمبر کی ذات کو خطرے میں ڈالنا چاہیے۔ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع کے اوپر، جس طرح کہ مسلم کی روایت ہے اور میں نے اس کو نقل بھی کیا اپنی کتاب میزان میں، یہ وضاحت کی کہ دنیا کے معاملات میں ایک رائے قائم کرتا ہوں، اظن و ظنہ، میں ایک رائے قائم کرتا ہوں، وہ غلط بھی ہو سکتی ہے، وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، تم اس پر اس طرح عمل نہ کیا کرو کہ وہ دین کی بات ہے۔ ہاں البتہ جب میں اللہ کی طرف سے کوئی بات کہتا ہوں، اس کا قانون پہنچاتا ہوں، اس کی شریعت پہنچاتا ہوں، اس کی کوئی توضیح کرتا ہوں، تو وہاں میری پیروی تم پر لازم ہے۔ اس طرح کے معاملات میں یہ ضروری نہیں ہے۔ چنانچہ خود دیکھ لیجئے کہ جب مدینہ میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور وہاں آپ نے دیکھا کہ لوگ کھجوروں کی تعبیر کرتے ہیں، یعنی کھجوروں کو پیوند لگاتے ہیں، تو آپ نے اس کے اوپر کوئی منفی تبصرہ کر دیا، جیسے کہ نہ جاننے والا کوئی آدمی کرتا ہے، لوگوں نے اس پر عمل نہیں کیا تو پھل نہیں آیا۔ جب آپ کے سامنے معاملہ رکھا گیا تو آپ نے توجہ دلائی اور اس موقع کے اوپر کہا کہ انتم عالم بے امور دنیاکم، تم اپنے دنیوی معاملات کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہو۔ ایک آدمی جو کاشتکاری جانتا ہے، ایک آدمی جو کان کنی جانتا ہے یا اور کسی شعبے میں مہارت رکھتا ہے، وہ ظاہر بات ہے کہ زیادہ جانتا ہوگا۔ تو یہی صورتحال طبی معلومات کی ہے، اس لیے ان کو ہرگز نبوت سے وابستہ نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک، نبوت کے منصب کے تقاضے سے جس چیز کی آپ تعلیم دینے کے لیے آئے تھے وہ اللہ کی وہ ہدایت ہے جس کو دین کہا جاتا ہے۔ دین سے الگ جو چیز بھی ہوگی وہ بشری پہلوؤں سے دیکھی جائے گی، اسی لحاظ سے اس کا مطالعہ کیا جائے گا، اس کو کبھی خدا کی واجب الہدایت بنا کر پیش نہ کیا جائے گا، نہ کسی کو کرنے کی جسارت کرنی چاہیے۔ اس کو جو لوگ سمجھنا چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اس معاملے میں ابن خلدون کی بحث پڑھیں۔ انہوں نے بہت وضاحت کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ یہ وہی عطائی طب ہے جو ہمارے ہاں دیہات میں ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ بزرگ لوگوں سے اس طرح کی سنی ہوئی باتوں ہی پر لوگ عمل کرتے تھے۔ یعنی مجھے تو اپنے بچپن میں یاد ہے کہ ہم جب دیہات میں ہوتے تھے تو بڑی بوڑھیاں نسخے بتا دیتی تھیں، بزرگ لوگ بتا دیتے تھے، بچوں کو بھی اسی طریقے سے دیے جا رہے ہوتے تھے۔ کہاں اس طرح ہر جگہ ڈاکٹر میسر تھے اور کہاں باقاعدہ پڑھے لکھے اطباء ہوتے تھے۔ یہ تو روایات آج کی ہیں، تو ان سے اوپر اٹھ کے دیکھنا چاہیے کہ اس زمانے میں کیا تھا۔ جو اس زمانے میں علاج کے طریقے تھے، میں آپ ہوتے تو ہم بھی وہی کرتے، پیغمبر تھے تو انہوں نے بھی وہی کیا۔ ٹھیک، اگر ہم سے بھی بتائیے گا کہ سیدہ عائشہ سے ایک موقع پہ باقاعدہ سوال کیا گیا ہے کہ آپ سے اتنا زیادہ جو ہیں وہ یہ نسخے کیوں منسوب کیے گئے ہیں، تو سیدہ عائشہ کا اس بارے میں کیا جواب تھا؟ انہوں نے یہ بتایا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہو گئے تو اس موقع پر آپ کی عیادت کے لیے ادھر ادھر سے بے شمار لوگ آتے تھے، اور جب وہ آتے تھے تو ہر آدمی ایک نسخہ بتا رہا ہوتا تھا۔ اچھا، تو اس طرح بہت سے نسخے جمع ہو گئے۔ یہ آپ آج تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، کبھی دیہات میں چلے جائیے۔ میرے تو والد خود طبیب تھے اور میں نے ان کے پاس لوگوں کو آتے دیکھا ہے۔ جب لوگ آتے تھے تو ہر آدمی اپنا کوئی خاص نسخہ بتانے کے لیے بےتاب بیٹھا ہوتا تھا۔ وہ بتاتے تھے اچھا یہ دے دیجئے، اچھا یہ کام کر لیجئے۔ ہم نے دیکھا کہ بعض ان کے بتائے ہوئے نسخے گھر میں بنائے جا رہے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں اسی طریقے سے دنیا بھر میں ہوتی رہی ہیں، یعنی یہ کوئی ایسی تعجب کی بات نہیں ہے، دنیا بھر میں ایسے ہی ہوا ہے۔ آہستہ آہستہ علوم اور فنون وہ صورت اختیار کرتے ہیں جن میں آپ اب ان کو دیکھتے ہیں۔ تو اس وقت تو ہمارے ہاں یہ ہے کہ طب ایک خاص علم کے طور پر منظم ہو چکی ہے، سرجری نے بڑا کمال حاصل کر لیا ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون سی چیز کس طرح ہوگی، لیکن دیکھیے کہ جب کوئی نئی چیز پیدا ہوتی ہے، مثلا یہ کرونا وائرس پیدا ہو گیا، تو آپ نے دیکھا کہ اس میں کس طریقے سے ٹرائل اور ایرر ہوا، کس طریقے سے آراء قائم کی گئیں پھر تبدیل ہوئیں، کس طریقے سے تجربات سے انسانیت گزری۔ تو یہ جتنا آپ کا طب کا علم ہے یہ سب انہی مراحل سے گزر کر بنا ہے۔ یہاں بھی جو کچھ ہوا ہے وہ اب تجربہ بن گیا ہے۔ کچھ دیر کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کرونا وائرس کے معاملے میں یہ گفتگو ہی ختم ہو جائے گی، البتہ اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، کوئی نئی چیز آ جائے گی اس پر تحقیق ہو رہی ہوگی۔ تو جن بیماریوں پر تحقیق ہو چکی، جن کے اسباب متعین ہو گئے، ان کے بارے میں ہم اعتماد کی جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں، علم کا حوالہ بھی دیتے ہیں، اور جن میں ابھی یہ کام نہیں ہوا ہوتا وہاں اسی طریقے سے ٹرائل اور ایرر
یعنی ہم کسی چیز کا تجربہ کرتے ہیں، غلطی ہوتی ہے یا صحیح نتیجہ نکلتا ہے، اس سے سبق سیکھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی اس طرح کے آپ کو نسخے ملتے ہیں، یہ اصل میں عرب کی طب ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف موقعوں پر ایک بزرگ کی حیثیت سے لوگوں کو بتائی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھتے ہیں۔ ہمارے ہاں پاکستان میں پچھلے دنوں کافی اس بارے میں گفتگو بھی ہوئی، بحث بھی ہوئی کہ بہت سارے سرمایہ دار، صنعت کار، بڑے امیر آسودہ حال لوگ، ان کے ہاں شادیاں منعقد ہوئیں تو دولت کی ایک نمائش کا تاثر سامنے آیا۔ کہتے ہیں کہ کروڑوں روپیہ اس پہ لگا، بلکہ بعض لوگ کہتے ہیں اربوں روپیہ اس پہ لگا۔ اس پہ بھی میں چاہوں گا آپ یہ بتائیے کہ یہ جو لوگ تخمینہ لگا کے بہت ہی اسپیسیفکلی بتائے تھے اتنا پیسہ لگا، اس علم کی بنیاد کیا ہوتی ہے، اور کیا کبھی ایسے موضوع پہ بات کرنی چاہیے اس کے بارے میں علم نہ ہو؟ لیکن اصولی سوال، کیا یہ جو شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں ان پہ اس طریقے سے کیا پیسے کو بہایا جا سکتا ہے؟ پہلی بات زیادہ اہم ہے، قرآن مجید نے جو ہمیں 10 کمانڈمنٹس یا احکام 10 بتائے ہیں جو سورہ بنی اسرائیل میں بیان ہوئے ہیں، ان میں یہ فرمایا کہ لا تقفو ما لیس لک بہ علم، جس چیز کا آپ کو علم نہیں ہے اس کے درپے بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں عام طور پر اس میں اندازے لگائے جاتے ہیں۔ اچھا، پھر کسی ایک نے اندازہ لگا کے ایک مبالغہ آمیز بات کر دی، اس کو لوگ آگے لے کے چل کھڑے ہوتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہے کہ اس میں آہستہ آہستہ اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ صحیح ہے، یعنی بات جو ہے وہ بعض وقت لاکھوں سے چلتی ہے، کروڑوں تک پہنچتی ہے، اور پھر اربوں کو چھوتی ہے۔ تو یہ جو کچھ ہے یہ اصل میں اگر آپ غور کریں تو آخری درجے میں انسان کی اپنے اوپر غلط اعتماد کرنے کی سرشت ہے۔ یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اگر ایک بات کہہ دی ہے تو بس ٹھیک ہے، ساری دنیا کو اسے ماننا چاہیے۔ یہ بات کہ میں نے وہ تحقیق کی ہے، مجھے تحقیقی طور پر یہ بات معلوم ہے، اس کے لیے میرے پاس کیا شواہد ہیں۔ یہ یاد ہوگا آپ کو کہ ہمارے ہاں ایک بڑے عالم ایک شادی میں شریک ہو گئے تھے، اس موقع کے اوپر اسی طرح کی باتیں کہی گئیں، لیکن جب بعد میں تحقیقی رائے سامنے آئی تو معلوم ہوا کہ ارب اصل میں کروڑ تھے۔ تو یہ اربوں کی بات کر دینا اور عام طور پر اس میں مبالغہ کرنا، ہمارے سیاستدان یہی کرتے ہیں، ہمارے ہاں کے علماء بھی بعض اوقات بدقسمتی سے اس طرح کی بات کر دیتے ہیں، درا حالے کہ یہ ان کے تو کسی طرح بھی شان شان نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے ہم کو یہ تعلیم دی ہے کہ آدمی کو سنی سنائی باتوں کو آگے نہیں پہنچانا چاہیے۔ افواہیں اسی سے بنتی ہیں، اس کے نتیجے میں لوگوں تک غلط معلومات پہنچتی ہیں۔ بڑے بڑے لیڈر، بڑے بڑے رہنما اپنے مخالفین کے خلاف اس طرح کی بات سنتے ہیں اور بغیر تحقیق کے آگے پہنچا دیتے ہیں۔ موافقین کے بارے میں کوئی بات سنی جاتی ہے تو اس میں جتنا جی چاہے مبالغہ اسے سچ مان لیا جاتا ہے۔ ان چیزوں کی تحقیق کرنی چاہیے، اور اگر آپ کے پاس تحقیق کا وقت نہیں ہے تو آگے پہنچانے کا وقت کیوں مل گیا آپ کو؟ یعنی خاموشی اختیار کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتیں بڑی اہم فرمائی ہیں۔ ایک تو یہ فرمایا کہ آدمی کے حسن اسلام کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ترک و مالا یعنی وہ ایسی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے جن کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یعنی جن سے کوئی آپ اعتناب برتیں نہ برتیں تو کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، تو ان چیزوں کے آدمی درپے بھی نہ ہو، یہ تعلیم دی گئی۔ اسی طریقے سے یہ بتایا گیا کہ اگر تمہیں کوئی اچھی بات کہنی ہے تو کہو، ورنہ فلیصمت، بہتر ہے کہ آدمی خاموش رہے، یعنی بہتر ہے کہ خاموشی اختیار کر لے، لیکن غلط بات کرنا، غلط بات پھیلانا، اور اس میں خاص طور پر اس چیز کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ یہ کسی شخص کے بارے میں آپ کر رہے ہیں تو آپ تہمت لگا رہے ہیں نا اس کے اوپر۔ تحقیق کے بغیر ایسی باتیں زبان سے نہیں نکالنی چاہیے، پہلی بات یہ۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ شادی ہو، بیاہ ہو، گھر ہو، کسی نوعیت کے اخراجات ہوں، ہمیں جو تعلیم دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اعتدال کا رویہ اختیار کریں۔ ظاہر ہے کہ ایک آدمی بہت کھاتا پیتا ہے، اس کے پاس اربوں ہیں، کروڑوں ہیں، اس کے یہاں شادی ہوگی یا کوئی تقریب ہوگی تو وہ یہ تو نہیں کرے گا کہ جس طریقے سے غریب آدمی اپنی بچی کو گھر سے رخصت کرتا ہے، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ اس میں نمائش پیدا نہ ہو، غریبوں کے لیے کوئی غلط ترغیب کی صورت نہ پیدا ہو جائے، وہ وقار کے ساتھ اپنے دائرے میں رہتے ہوئے، حدود میں رہتے ہوئے وہ کام کریں۔ دیکھیے بہت سی چیزیں آپ اپنے بچوں کو دینا چاہتے ہیں تو کون روکتا ہے، دے، لیکن شادی کے موقع پر، بیاہ کے موقع پر اعتدال اور توازن کا رویہ یہی آخر میں اختیار کرنا چاہیے۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں نے اس صورتحال کو دیکھ کر بہت سی تحریکیں اٹھائیں کہ لوگ شادی بیاہ کے موقع پر کیسے سادگی اختیار کریں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ چلیے آپ سادگی کی بات کر رہے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ اعتدال تو ہر حال میں ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانے میں، پینے میں، اخراجات میں، ہر جگہ یہی تعلیم دی ہے، کلوا واشربوا ولا تسرفوا۔
حدود سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے. تو حدود سے تجاوز سے اجتناب کریں, نمائش سے اجتناب کریں. یہ چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہیں. یہ اصل میں ہمارے باطنی تکبر کی آئینہ دار ہوتی ہے. ہم دوسروں پر اپنی بڑائی قائم کرنا چاہتے ہیں. تو یہ تفوق کی جبلت بھی ایک ایسی بیماری ہے کہ یہ جنسی کی طرح آدمی کو بے لگام کر دیتی ہے. جس طرح سے آپ کو بھوک لگتی ہے اور بعض اوقات آپ صرف بھوک کو مٹانے پہ اکتفا نہیں کرتے بلکہ ہر چیز اپنے پیٹ میں ڈالنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, تو یہ معلوم ہے کہ اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں. پھر اس کے بعد جسم آپ کے قابو میں نہیں رہتا. اسی طرح کی صورتحال جنس کی ہے. وہ حدود میں رہے تو اللہ کی نعمت ہے, لیکن جب وہ حدود سے تجاوز کرتی ہے تو اس کے بعد سوسائٹی میں انتشار پیدا کر دیتی ہے, خاندان کے ادارے کی تباہی کا باعث بن جاتی ہے, انسان کے اخلاقی وجود کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے. ایسا ہی معاملہ تفوق کی جبلت کا بھی ہے. برتری کی جبلت جو انسان کے اندر ہے, ایک دائرے میں یہ انسان کو آگے بڑھنے کا موقع دیتی ہے. اس میں آدمی کے اندر مسابقت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. خود قرآن مجید نے اس جذبے کو سامنے رکھ کر جنت کی ترغیب دلائی اور یہ کہا کہ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون. یہ اپنی جگہ ایک چیز ہے, لیکن یہ آگے بڑھ کر اگر دوسروں پر دوست جمانے, شیخی بگارنے, بڑائی کرنے اور اس طرح کی دوسری نجاستوں کا باعث بن جائے تو پھر اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. تو توازن اور اعتدال, اور یہ کہ کس کے لیے توازن و اعتدال کیا ہے اس کا فیصلہ تو ایک شخص خود ہی کرے گا. تاہم دیکھنے والے اگر نقد کرتے ہیں تو اس سے سبق لینا چاہیے اور اپنے آپ کو متوازن کرنے کی صحیح کرنی چاہیے. ٹھیک. اچھا ہم سب یہ بھی بتائیے گا کہ ہمارے ہاں چلیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دولت دی ہے, آسودگی ہے آپ کے ہاں, آپ خرچ کرنا چاہتے ہیں تو اسراف نہ کریں اور طریقے سے آپ خرچ بھی کریں, اپنی خواہشات کو پورا بھی کریں. لیکن بسا اوقات کچھ آپ کی منصبی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. مثلا آپ اگر ریاست کے کوئی کارپرداز ہیں, کسی ادارے کے اندر آپ پبلک سرونٹ ہیں, تو وہاں پر کیا زیادہ ذمہ داری نہیں پڑ جاتی؟ ہم نے دیکھا کہ بعض لوگ ایسے بھی تھے کہ انہوں نے جب شادیاں کی اپنے بچوں کی تو یہ اعلان کر دیا کہ ہمیں تحفہ کوئی نہ دے, اس لیے کہ سرکاری حکام ہے, ظاہری بات ہے تحفے دیں گے تو لوگ قرب بھی ان کا چاہیں گے. تو منصبی ذمہ داری بھی اثر انداز ہوتی ہے انسان کے رویوں پہ, ہونی چاہیے. سب سے بڑھ کر اثر انداز ہوتی ہے, ہونی چاہیے. ہمارے لیے یہی چیز ایک سنت کے طور پر قائم کی گئی ہے. اچھا. یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ذمہ داری سنبھالی تو اس موقع پر آپ نے کیا رویہ اختیار کیا. خلفائے راشدین جو ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں, انہوں نے کیا رویہ اختیار کیا. تو اس موقع پر ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ جس وقت ہم کسی ذمہ داری کے منصب پر ہوتے ہیں, جہاں لوگ ہم سے متعلق ہوتے ہیں, جہاں لوگ ہمیں نمونہ بناتے ہیں, جہاں لوگ اپنے لیڈر کی حیثیت سے دیکھتے ہیں, وہاں تو آخری درجے کا فقر اختیار کیا جائے تو یہ چیز بھی استحباب کے درجے میں آتی ہے. اچھا. یعنی صحابہ کرام نے جب ان کو حکومت ملی تو آخری درجے کا فقر اختیار کر لیا. سلطنت اہل دل فقر ہے, شاہی نہیں. ظاہر ہے کہ یہ چیز کیا وہ کما نہیں سکتے تھے یا ان کے پاس اسباب نہیں تھے؟ سیدنا ابوبکر صدیق تھے, سیدنا عمر تھے, سب کے ہاں اللہ تعالیٰ کا دیا بہت کچھ تھا. یہ معلوم ہے کہ تبوک کے موقع پر کس طرح انہوں نے مال دیا ہے. یہ کمایا تھا تو دیا تھا نا, لیکن جب ان کو ذمہ داری سنبھالنی پڑی تو وہ اپنا رہن سہن عام آدمی کے برابر لے آئے. تو جب آپ ذمہ داری کے منصب پر ہیں, آپ پبلک سرونٹ ہیں, آپ حکمران ہیں, آپ پارلیمنٹ میں ہیں, یعنی آپ کی حیثیت ایک پبلک کے رہنما کی ہے, وہاں آپ کو بہت احتیاط کرنی چاہیے اور آخری درجے میں ایک اچھا نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے. اس میں ہرگز ایسا کوئی طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے لوگوں کے لیے تکلیف کی چیز بن جائے, کیونکہ لوگ تو انہی کو دیکھتے ہیں, لیڈروں کو دیکھتے ہیں, رہنماؤں کو دیکھتے ہیں. تو اس میں تو اسوہ وہ ہے کہ آپ عام آدمی کے برابر رہن سہن کو لانے کی صحیح کریں. ظاہر ہے کہ یہ کوئی واجب تو نہیں کیا گیا, لیکن استحباب کے درجے میں ایک بڑی پسندیدہ چیز ہے تاکہ لوگوں کے لیے ان کا لیڈر ایک نمونہ بنے اور ایک غریب آدمی بھی یہ محسوس کرے کہ میرے لیے اس کے دروازے بند نہیں ہیں. تو یہی چیز ہے کہ جس نے خلافت راشدہ کو خلافت راشدہ بنایا. ایک موقع پر جب پاکستان نیا بنا تو بہت بحث شروع ہو گئی کہ یہاں اسلامی نظام ہونا چاہیے. تو اس موقع پر کسی نے ہمارے جلیل القدر عالم مولانا ابوالکلام آزاد کے سامنے ذکر کیا کہ پاکستان میں یہ صورتحال ہے کہ لوگ اسلامی نظام چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ اسلامی نظام اس کے سوا کیا ہے کہ خلفائے راشدین عام آدمی کی طرح زندگی بسر کرتے ہیں. سبحان اللہ. اصل چیز یہ ہے, اگر آپ عام آدمی کی سطح پر زندگی بسر کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں تو یہی در حقیقت وہ اسوہ ہے جو خلفائے راشدین نے اور پیغمبروں نے ہمارے سامنے رکھا ہے. آپ دیکھیے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی ہے اور آپ مدینہ تشریف لائے ہیں, جو لوگ آپ کی مکی زندگی سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ آپ ایک متمول
شخصیت کی حیثیت رکھتے تھے. آپ کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ بہترین کھانے آپ کی دعوتوں میں ہوتے ہیں. اچھا. یعنی ایسا نہیں کہ غربت سے اٹھ کے آئے تھے، لیکن جب آپ تشریف لائے تو آپ کے ساتھ لوگ آئے، آپ کی ذمہ داری بھی بالکل دوسری ہو گئی. اب آپ صرف پیغمبر ہی نہیں تھے بلکہ مدینے کی اس ریاست کے حکمران بھی تھے، اور مہاجرین کو گویا آپ نے ذمہ داری سمجھا کہ مواخات قائم کر کے لوگوں کے ساتھ رکھیں. اس کے باوجود کافی بڑی تعداد میں لوگ ایسے تھے جن کے لیے کوئی بندوبست نہیں ہو سکا. ان کے لیے مسجد نبوی میں ایک چبوترا بنا دیا گیا. یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن مجید نے سورہ بقرہ کے آخر میں اپیل کی اور یہ کہا کہ وَلِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یعنی یہ اللہ کی راہ میں گر گئے، ان کی مدد کرو. تو ان کے بارے میں ذرا پڑھیے. کئی برس تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجیح قائم کر رکھی تھی کہ جو کچھ بھی میسر ہوگا پہلے ان لوگوں کو دیا جائے گا، اس کے بعد میں اپنے گھر میں استعمال کروں گا. اور اس میں فقر کی یہ نوعیت بن گئی کہ بعض اوقات چولہا نہیں جلا. تو اس کا باعث کیا تھا؟ اس کا باعث یہ تھا کہ آپ ذمہ داری کو محسوس کرتے تھے. یعنی یہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ آپ کے لیے کوئی ذرائع موجود نہیں تھے، نہیں، وہ تمام ذرائع کا رخ ان کی طرف موڑ دیا گیا تاکہ ان کی ضرورتیں پہلے پوری ہوں. وہ جو مشہور واقعہ ہے جس میں سیدہ فاطمہ نے آ کے کہا ہے کہ مجھے کوئی اگر کام کرنے والا خادم یا خادمہ مل جائے، تو اس موقع پر بھی یہی کہا کہ میرے اوپر تو ذمہ داریاں ان لوگوں کی، میں ان کے بعد ہی اس کے بارے میں سوچ سکتا ہوں. تو یہ اسوہ ہے، یہ نمونہ ہے جو ہمارے پیغمبر نے اور خلفائے راشدین نے پیش کیا کہ جو لوگ کسی بڑے منصب پر ہوتے ہیں یا کسی سیاسی ذمہ داری کو ادا کرتے ہیں، ان کو اپنی زندگی کو کس طریقے سے منظم کرنا چاہیے اور ان کے لیے کیا چیز آخری نمونے کی حیثیت رکھتی ہے. ٹھیک. ہم سے بھی بتائیے گا، ابھی ہم نے گفتگو کی تھی تھوڑے پہلے کہ ہمارے آج کل جو کلچر بن چکا ہے، موب کلچر بھی ہے، سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دینا ہے، لیکن ہمیں دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا نے ایک منظم کمپین کی صورت اختیار کر لی ہے. ایک بات چلتی ہے اور پھر ایسے وائرل ہوتی ہے اور پھر ایسے وہ پریشرائز کرتی ہے اتھارٹیز کو بھی، معاشرے کو بھی. پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ لاہور کے ایک پارک میں ایک مجسمہ بنا اور فوراً سے وہ خبر آئی تو لوگ بڑے اس پر مشتعل بھی ہوئے کہ ہمارے قومی رہنما کا اس طرح کا مجسمہ بنایا گیا، اور وہ اٹھانے کی بھی کوشش کی گئی، اس کو توڑنے کی بھی باتیں ہوئیں. لیکن جب حقیقت سامنے آئی تو بعض لوگ بالکل رونے والے ہو گئے کہ اتنی محبت سے اور وارفتگی سے بعض مالیوں نے وہ کام کیا تھا. تو یہ جو ایک کلچر نیا ڈیولپ ہوا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے چیزوں کو وائرل کر کے فوراً سے کسی چیز کو یا اتھارٹیز کو مجبور کرنا، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میرے خیال میں بڑی غیر ذمہ داری کی بات ہے. اس میں بڑے حادثے ہو جاتے ہیں بعض اوقات. اگرچہ اپنی جگہ یہ چیز بہت سے مفاسد کو روکنے کا باعث بھی بنتی ہے. یعنی اس وقت یہ ہے کہ سب سے بڑا کردار سوشل میڈیا ہی کا بن کے رہ گیا ہے. چیزوں کی طرف توجہ دلانا، کسی جگہ کوئی غلط کام ہوا ہے اس کی جانب توجہ دلانا، کسی جگہ پولیس نے کوئی حدود سے تجاوز کیا ہے تو اس کے بارے میں کچھ لکھنا. تو اپنی جگہ بہت فوائد بھی سامنے آتے ہیں، تاہم یہ اتنی ہی ذمہ داری کی چیز بھی. یعنی جب آپ کے پاس قلم ہے، آپ کی بات دنیا تک پہنچ رہی ہے، آپ کے پاس زبان ہے، تو اس وقت ذمہ داری کئی گنا بڑھ جاتی ہے. یعنی اب آپ کو چاہیے کہ آپ کم سے کم اس کی تحقیق کر لیں. یہ حقیقت ہے کہ جب میں نے بھی وہ اس مجسمے کو دیکھا تو بڑا افسوس ہوا کہ یہ علامہ اقبال جیسی شخصیت کے ساتھ کیا زیادتی کی گئی ہے. لیکن جب تفصیلات معلوم ہوئی تو ان لوگوں کے اوپر بڑی محبت کا احساس بھی ہوا. یعنی اپنی طرف سے ظاہر ہے کہ اس میں یہ نہیں ہے کہ اس کو ایسے ہی رہنا چاہیے تھا، اس کی کوئی بہتر صورت ہو سکتی تھی. اس کے خلاف اگر یہ ہنگامہ نہ ہوتا اور اس طرح کی کیفیت پیدا نہ ہو جاتی. لیکن لوگ عام طور پہ اس کی تحقیق کرنے کی ضرورت محسوس نہیں، یعنی پتہ کر لیا جاتا کہ کیا کوئی حکومت نے اقدام کیا ہے، کیا اس معاملے میں کسی کو ذمہ داری دی گئی تھی، کیا اس معاملے کا تعلق کسی پبلک معاملے سے ہے، یا یہ کہ وہ پالی لوگ ہیں ان بیچاروں نے اپنے طور پر محبت کے اظہار کے لیے ایک کام کر ڈالا ہے. تو اب اس کو کسی سلیقے کے ساتھ بہتر کرنے کی صحیح کرنی چاہیے. تو یہ چیز اسی وقت ہوتی ہے جب کہ آپ سوچ سمجھ کر تبصرہ کرتے ہیں. اسی لیے تو ہمیں تعلیم دی گئی ہے یہ کہ چیز کی تحقیق کرو. جب تمہارے پاس کوئی خبر آئے تو فتبینوا، دیکھو خبر کیا ہے، دیکھو خبر پہنچانے والے کون ہیں، اس کے بعد اس پر تبصرہ بھی کرو اور اس کے بعد اس کے بارے میں اقدام بھی کرو. ٹھیک ہے، ہم سب کچھ مزید چیزیں بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ ہمارے ہاں اس طرح کی جب چیزیں سامنے آتی ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اتنا ٹیلنٹ موجود ہے، اتنی پوٹینشل ہے لوگوں میں. تو آپ کی بھی زندگی گزری پاکستان میں، بالخصوص لاہور میں جو ایک کلچرل ثقافتی ہب بھی ہے. آپ کو بھی اندازہ ہوا کہ وہاں پر کوئی دنیا کے کوئی بہترین خطاط یا مجسمہ ساز یا اس طرح کے فائن آرٹس کے ماہرین ہماری قوم کے اندر موجود ہیں، لیکن لوگ ان سے اس طرح متعارف نہیں ہیں. سماج نے ان کو کوئی انسٹیٹیوشن بنا کر، کوئی انسٹیٹیوٹ بنا کے اپنے ہنر کو انہوں نے آگے نہیں پھیلایا. تو یہ کمی بھی آپ کو لگتا ہے ہماری سوسائٹی میں ہے؟ یعنی جس درجے میں یہ کام ہونے چاہیے وہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں نہیں ہوئے.
ہونا تو یہ چاہیے کہ کسی بھی علم، کسی بھی فن کی مہارت رکھنے والے لوگ پیدا ہوں تو ان کی قدر افزائی کی جائے۔ ظاہر ہے کہ شروع میں چیزیں پرفیکٹ نہیں ہو جاتی، ایک وقت لگتا ہے، دیکھا جاتا ہے، آدمی سیکھتا ہے، سمجھتا ہے، اچھے ادارے بنتے ہیں، ان میں تربیت پاتا ہے، اچھے لوگوں کی صحبت اٹھاتا ہے، یعنی کتنا کچھ آپ اداروں سے سیکھتے ہیں، کتنا کچھ اپنے باقاعدہ اساتذہ سے سیکھتے ہیں، اور کہیں زیادہ اس کے بعد بڑے لوگوں کی صحبت سے سیکھتے ہیں۔ ہر علم اور ہر فن میں غیر معمولی شخصیات ہوتی ہیں جن سے قرب میں لوگ سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ صحیح فرمایا آپ نے کہ اگرچہ قومی حیثیت سے ہم بہت انحطاط میں ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ہاں علم و فن کے ماہرین پیدا نہیں ہوتے، بہت غیر معمولی لوگ اب بھی پیدا ہوتے ہیں، اور یہ ہر قوم میں ہوتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں، آپ امریکہ میں دیکھ لیجئے، مختلف اداروں میں کام کر رہے ہیں، پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن وہ اپنے فن میں، اپنے علم میں بہت ممتاز ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ انفرادی طور پر معاملات خراب ہو گئے ہیں، لیکن انفرادی ٹیلنٹ یا انفرادی مہارت کی قدر افزائی نہیں ہوگی، قومی سطح پر اس کے مواقع نہیں ہوں گے، اس کے لیے اچھا ماحول نہیں ہوگا، تو آہستہ آہستہ لوگ یا تو بکھر جاتے ہیں، جس کو آپ برین ڈرین کہتے ہیں، اور یا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کی صلاحیتیں بھی سکڑ کر رہ جاتی ہیں۔ تو یہ تو ہمارا ایک قومی المیہ ہے، یعنی کسی بھی میدان کا آپ انتخاب کر لیں، یہ معلوم ہوتا ہے کہ حاسدوں کے گروہ پیدا ہو گئے ہیں، اور ان کے پیش نظر اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا کہ وہ آپ کی ٹانگ کھینچیں۔ یہ بات کہ فلاں شخص میں کوئی غیر معمولی صلاحیت ہے، یہ گرد و پیش کے ماحول کو اس کی طرف متوجہ کرنے کا باعث بننی چاہیے۔ ہر شخص کو اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اس کی تعلیم تربیت کی طرف توجہ کرنی چاہیے، لیکن ہم تو اس کو مار دینے کے درپے ہوتے ہیں، عام طور پر یہی ہوتا ہے۔ اور مجھ سے کیا پوچھتے ہیں، میرا تو دائرہ علم وہ چیز بنی ہے کہ جس میں قدر افزائی تو بہت دور کی بات ہے، یعنی آدمی اپنی جان ہی بچا لے تو وہی بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، اس صورتحال کا شدید نقصان ہوا ہے۔ علم کی دنیا میں اختلافات بھی ہوتے ہیں، رجحانات میں بھی اختلاف ہوتے ہیں، چیزوں کو سمجھنے دیکھنے کے انداز میں بھی اختلافات ہوتے ہیں، نتائج میں بھی اختلافات ہوتے ہیں۔ یہ دینی میں نہیں ہوتے، دنیا کے سارے علوم میں ہوتے ہیں، سائنس میں بھی ہوں گے، یہ جغرافیہ میں بھی ہوں گے، یہ سماجیات میں بھی ہوں گے، عمرانیات میں بھی ہوں گے، سب علوم میں ہوں گے۔ اسی طریقے سے جو مہارتیں پیدا ہوتی ہیں، ظاہر ہے کہ ان مہارتوں کے بھی اپنے اپنے دائرے ہیں۔ ہر آدمی جو ہے وہ صادقین نہیں ہوتا، ہر آدمی چکتائی نہیں ہوتا۔ تو اس وجہ سے اگر لوگوں کو آپ آگے بڑھائیں گے اور موقع دیں گے اس بات کا کہ وہ اپنے ٹیلنٹ کو تعمیر کریں، ان کے لیے اچھے ادارے موجود ہوں گے، حوصلہ افزائی کے مواقع ہوں گے، تو وہ قومی حیثیت سے بھی آپ کو ایک ممتاز جگہ پر لے جانے میں آپ کی مدد کریں گے۔ ہیں ہمارے ہاں ادارے، اور اچھا ماحول بھی بعض لوگوں کو مل جاتا ہے، لیکن بحثیت مجموعی اس معاملے میں ہمارے رویے بہت پستی کے رویے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں سوالات کے سلسلے کو۔ یہ ایک سوال ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی جو تاریخ ہے، مسلمانوں کا جو پس منظر ہے، اس کی عظمت کی بھی بات ہوتی ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے 1000 سال حکومت کی ہے، اور دنیا میں جو ہے کونے کونے میں، اکناف عالم میں ان کا اقتدار اور ان کا طوطی بولتا تھا، لیکن عام آدمی ہمیشہ سے غریب رہا۔ سوال یہ پوچھا ہے ای میل کے ذریعے ہم سے ایک صاحب نے کہ کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں کے عام آدمی ہمیشہ سے غربت اور یہ جو قسم پرسی کی صورتحال ہوتی ہے اس کے تحت ہی رہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ ایسی کوئی تعمیمی بات تو نہیں ہے، یعنی خلفائے راشدین کے زمانے میں تو ہم کو معلوم ہے کہ ایسی نوبت آ گئی تھی، اور خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشین گوئی بھی کی تھی کہ لوگ چاہیں گے کہ وہ زکوٰۃ دیں، لیکن ان کو لینے والا نہیں ملے گا۔ بنو امیہ کے زمانے میں بھی عام آدمی کی بہبود کے جو واقعات ہیں وہ بڑے غیر معمولی ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس وقت کا تمدن جس طرح کا تھا، آج کے زمانے کی طریقے کی نوعیت تو نہیں تھی۔ اسی طرح سے بنو عباس کا بھی ایک دور بہت رفاہیت کا دور رہا ہے، اور اس میں اگر آپ تاریخ کے اندر جا کر دیکھیں تو آپ کو عام آدمی کی بہتری کی بھی بہت سی چیزیں ملیں گی۔ اچھا، اس معاملے میں جو چیز بہت انتہا پر پہنچی وہ تو ہسپانیہ میں پہنچی، یعنی وہاں شہری تعمیر بھی بہت بہتر طریقے سے ہوئی، شہری ضروریات بھی عام آدمی کے لیے پہنچانے کا اہتمام کیا گیا۔ تو مختلف ادوار رہے، اس میں شبہ نہیں ہے کہ اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ انحطاط اور زوال پیدا ہوا ہے، یعنی ایک پہلے 500 سال ہیں، اور اس کے بعد وہ 500-700 سال ہیں کہ جو اب ہم جن کے نتائج دیکھ رہے ہیں، اس میں یہ چیزیں زیادہ تر نظر انداز ہوئیں۔ یعنی بادشاہوں نے بھی
تعلیمی بڑے ادارے بنانے کی طرف توجہ نہیں کی، بڑی یونیورسٹیاں بنانے کی طرف توجہ نہیں کی. اسی طریقے سے شہروں کی تعمیر کرنی. اصل میں جب آپ شہروں کو تعمیر کرتے ہیں تو آپ سہولتوں کو عام آدمی تک پہنچانے کا باعث بن جاتے ہیں. یعنی اس کے لیے بھی رہنے کی جگہ، باہر نکلنے کی جگہ، کوئی پارک ہے، کوئی چلنے کی جگہ ہے، کوئی بچوں کے کھیلنے کی جگہ ہے، وہ بہت بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو شہروں کو کس درجے میں تعمیر ہونا چاہیے اور شہری زندگی کو کس طریقے سے عام آدمی کے لیے سہولتوں کا باعث بننا چاہیے، اس طرف رجحان آہستہ آہستہ ختم ہو گیا. تو جب پھر مغربی اقوام آئیں تو ان کے ہاں یہ چیزیں بہت ڈیولپ ہو چکی ہوئی تھیں. اس وقت بھی ظاہر ہے کہ وہ اس معاملے میں بہت آگے ہیں. تو ان کے مقابل میں جب ہم دیکھتے ہیں تو بہت پستی میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں. ٹھیک. تو یہ بتائیے کہ ہم سے ہندوستان کے اندر جو مثلا سہولیات آئی ہیں، ہم دیکھتے ہیں مغل امپائر زیادہ تر تو وہ مقبرے بنا رہے ہیں اور مزارات بنا رہے ہیں، لیکن مغربی تہذیب کو اگر آپ دیکھیں تو جب وہ آئے ہیں، اگرچہ ان کے زیر نگیں علاقے ہیں، یہاں پر بھی انہوں نے عام آدمی کی بہبود کے لیے ٹرینیں ہیں اور اس طرح کے جو ڈرینیج سسٹمز ہیں ان کو بنایا. تو یہ کیا قومی مزاج کا فرق ہے دو سویلائزیشن میں؟ وہاں یہ کیسے پیدا ہو گیا؟ نہیں، یہاں پر جو رینیسنس ہوا اور جس میں جو اوپر کی قوتیں تھیں وہ آہستہ آہستہ بےمانی ہو گئیں، اور اس کے بعد خود عام آدمی کیا ہے، عام آدمی کو کیسی آزادی میسر ہونی چاہیے، اس کی سہولتوں کی نوعیت کیا ہے. تو انقلاب فرانس کے بعد رینیسنس کے نتیجے میں اسی طرح سے جو انقلابات آئے تو اس میں خاص فکر پیدا ہوا. اس فکر میں نوعیت تبدیل ہوئی، اور ان کے ہاں وہ بہت پہلے سے تبدیل ہونا شروع ہو گئی تھی. یعنی ہمارے ہاں جس وقت انحطاط تک بات پہنچ رہی تھی، ان کے ہاں وہی زمانہ اگر آپ دیکھیے تو عروج کی طرف بڑھنے کا زمانہ ہے. اسی کے نتائج اور اسی کے مختلف پہلو آپ دیکھ رہے ہیں. ہمارے ہاں سے مراد کیا ہے؟ یعنی جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو اس میں لفظ مسلمان زیر بحث آ جاتا ہے. یہ اصل میں مختلف اقوام ہے، یعنی عرب اقوام ہے، اسی طرح عثمانی ترک ہیں، یعنی یہ مختلف اقوام ہیں. انہوں نے اسلام بھی قبول کر لیا. آج اگر مغربی اقوام اسلام قبول کر لیں تو ظاہر ہے کہ وہ بھی یہی کہیں گے نا کہ ہم اس موقع کے اوپر. تو یہ ہم جب بولتے ہیں لفظ تو اس کو ان اقوام کے لحاظ سے دیکھنا چاہیے. اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی کوئی بھی قوم جو کسی مذہب کو ماننے والی ہے، وہ اگر اپنے حدود سے متجاوز ہو گئی ہے، اس نے اپنے آپ کو پستی میں ڈال لیا ہے، وہ اگر اپنی تعلیم تربیت کا اچھا اہتمام نہیں کر رہی، اس کے ہاں لیڈرشپ کے مقاصد اگر وہ نہیں رہے جو عوامی بہبود کے مقاصد ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کے نتائج نکلیں گے. تو ہمارے ہاں بھی یہ جو آخری 500-700 سال ہے یہ انحطاط کے سال ہے. ان میں بھی بہتر صورت ملتی ہے. مثلا شیر شاہ سوری کو آپ دیکھیے کہ اس نے ہندوستان میں کس طرح سے سڑکیں بنائیں، کس طرح سے شاہراہیں تعمیر کیں، کس طریقے سے مسافروں کے لیے اہتمام کیا. تو بہت سے اس طرح کے کام بھی بعض حکمرانوں نے کیے، لیکن یہ باقاعدہ ہماری تہذیبی روایت نہیں بن سکے. بعد میں بھی مغلوں نے اس پر کوئی زیادہ توجہ نہیں دی. آپ اگر جہانگیر کی تسک پڑھیے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کشمیر جاتے ہیں اور سفر بھی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں رستے میں کیا مسائل ہوتے ہیں. تو بادشاہ سلامت کے لیے تو سارا اہتمام ہو جائے گا، لیکن یہ کہ عام آدمی کے لیے سوچنا چاہیے کہ سڑکیں بنائی جائیں، پل تعمیر کیے جائیں، اس کے لیے سہولتیں پیدا کی جائیں، یہ زیادہ توجہ کی چیز نہیں رہی. بادشاہوں کے لیے تو باغات بھی بن جاتے تھے اور سب چیزیں بھی ہوتی تھیں. تو انحطاط کا زمانہ ایک دن میں نہیں آتا قوموں کے اوپر، اس میں ہمیشہ ہی کئی صدیوں کی تاریخ ہوتی ہے. اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو جن قوموں کے اندر کچھ بیداری پیدا ہوئی اور اچھی لیڈرشپ آ گئی، جیسے ملیشیا ہے، جیسے اب انڈونیشیا بھی یہ سفر طے کر رہا ہے، ترکی کا معاملہ بھی ہے، تو وہاں پر بہت بہتری آپ دیکھتے ہیں. وہاں شہری سہولتیں بھی آئی ہیں، وہاں لوگوں کے لیے حالات بھی اچھے ہوئے ہیں. اور جہاں پر یہ چیز ابھی نہیں پیدا ہوئی وہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شہر اس طرح نظر نہیں آتے جس طرح کے مغربی اقوام کے شہروں کو آپ دیکھنے کے عادی ہیں. ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھتے ہیں. کچھ مزید سوالات ہیں. ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ آج کل آپ جانتے ہیں کہ امیگریشن لاز میں بڑی سختی ہے، تو غیر قانونی طور پر بغیر ویزے کے کسی ملک میں رہنا، اور پھر جب آپ بغیر ویزے کے رہتے ہیں تو کچھ انڈر کورس کام بھی کرتے ہیں، ان سے آپ کی کمائی بھی ہوتی ہے، تو رہنا اور کمانا دینی لحاظ سے کیا حکم ہو اس میں؟ یہ جب بھی آپ قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو آپ ایک جرم کا ارتکاب کرتے ہیں، اور مسلمان کے یہ بالکل شان شان نہیں ہے. جو کچھ بھی آپ کو کرنا ہے قانون کے مطابق کرنا ہے. قانون غلط بھی ہوتے ہیں. مطلب میں اصولی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ انسانوں کی نقل مکانی پر چند ضروری پابندیوں کے سوا کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے. ظاہر ہے کسی نے جرم کا ارتکاب کیا ہے اور اپنے ملک سے جرم کر کے بھاگ رہا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن اگر کوئی شخص
اپنے حالات کی وجہ سے یا اپنے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے ویسے ہی اپنے شوق سے دنیا کے کسی دوسرے خطے میں جا کے آباد ہونا چاہتا ہے تو یہ اس کا بنیادی انسانی حق ہے کہ اس پر کوئی پابندی نہ لگائی جائے. یہ خدا کی زمین ہے اور اس کو کھلا رہنا چاہیے. یہ اپنی جگہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ بات ابھی مانی تو نہیں گئی. جب یہ مانی نہیں گئی اور دنیا میں اس میں کچھ قوانین ہیں تو پھر ملک اپنا ہو یا باہر کا، ہر حال میں قانون کی پابندی کرنی چاہیے. قانون کی خلاف ورزی آپ کے اندر بے شمار اخلاقی برائیاں پیدا کر دیتی ہے. جب انسان قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، طرح طرح کے ایسے کام کرتا ہے کہ جن کاموں کے نتیجے میں اس کی اپنی شخصیت مسخ ہو جاتی ہے، اس کے اپنے ضمیر کو بھی اسے مردہ کر دینا پڑتا ہے. تو یہ کوئی آخری درجے کی خرابی ہے جس کا اگر آدمی احساس کر لے تو وہ کبھی اس طرف نہیں دیکھتا. قانون، ہر حال میں قانون کی پابندی، خواہ وہ قانون غلط ہے خواہ وہ قانون صحیح ہے. آپ قانون کو تبدیل کرانے کی کوشش کریں لیکن جب تک وہ موجود ہے اس کی پابندی ہونی چاہیے. اگر وہ قانون غلط ہے تو لیٹر میں پابندی ہونی چاہیے، اگر وہ قانون صحیح ہے تو لیٹر اور اسپرٹ میں پابندی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے صاحب، یہ آپ کے تصور سنت کے حوالے سے ایک سوال ہمیں موصول ہوا. یہ پوچھتے ہیں کہ دائیں ہاتھ سے کھانے کو سنت کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ کیا یہ بات یوں نہیں ہو سکتی کہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری اچھی باتیں اور اخلاقی باتیں اور مطلوب باتیں وہ دین کی روشنی کو سامنے رکھ کر بھی کہی ہیں، یہ ایک دینی عمل کیسے بن گیا ہے کہ آپ نے دائیں ہاتھ ہی سے کھانا ہے؟ یہ دینی عمل نہیں بن سکتا تھا، یہ بات درست ہے، لیکن جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت کا مدعا کیا ہے. قرآن مجید نے جگہ جگہ یہ بیان کیا ہے کہ قیامت میں جب لوگ اٹھیں گے تو جو صالحین ہیں یعنی جو کامیاب ہوں گے وہ اصحاب الیمین کہلائیں گے، یعنی دائیں ہاتھ والے، اس لیے کہ ان کو ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا. ٹھیک. تو ظاہر ہے کہ اس میں منزل کے لحاظ سے دایاں ہاتھ بہت اہمیت اختیار کر لیتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو سامنے رکھ کر لوگوں کو تلقین کی تاکہ کھاتے ہوئے پیتے ہوئے، یہ ظاہر ہے کہ روزمرہ کا کام ہے تو انہیں یاد رہے کہ انہیں وہ اعمال کرنے ہیں جس کے نتیجے میں ان کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے. تو اس کی سمبولک یا علامتی حیثیت بہت غیر معمولی ہے، اور جب یہ آخرت کے ساتھ متعلق ہو جاتا ہے تو دین بن جاتا ہے. اچھا. تو ہم سے بھی بتائیے گا کہ مثلا یہ جب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے تو اب اس کی نوعیت کیا ہے؟ کیا مسلمانوں پر یہ لازم ہے کہ جو بھی وہ کام کریں گے دائیں ہاتھ سے کریں گے؟ یہ سب استحباب کی چیزیں ہیں، آداب کی چیزیں ہیں، یعنی ان میں پسندیدہ یہ چیزیں سمجھی جاتی ہیں. کسی چیز کو فرض کر دیا گیا، واجب کر دیا گیا، اس کے لیے صریح دلائل چاہیے ہوتے ہیں. وہ اگر موجود نہ ہوں تو دین میں تمام چیزیں مشروع سمجھی جائیں گی اور زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ استحباب کی چیز ہے. تو جتنی چیزیں بھی یہ آداب کی نوعیت کی بتائی گئی ہیں، بلکہ آپ میری کتاب میزان میں اگر رسوم و آداب کا باب دیکھیں گے تو چند چیزوں کو چھوڑ کر جن کے بارے میں قرآن نے بیان کر دیا کہ وہ لازم ہیں، باقی سب کی سب چیزیں مستحبات ہیں، یعنی پسندیدہ چیزیں ہیں. اگر آدمی ان کو اپنائے گا تو اللہ کے اجر پائے گا اور وہ اس کی شخصیت پر بھی اچھے اثرات ڈالیں گی، اور اگر کہیں خرابی ہو گئی، غلطی ہو گئی، اللہ معاف فرمائے گا. وہ اس طریقے سے فرض و واجب نہیں ہوتے. ٹھیک ہے ہم سب کچھ اور سوالات لے لیتے ہیں. سوال پوچھا ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کس کے لیے پیغام لے کر آئے تھے؟ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ انبیاء اپنی قوموں کی طرف پیغام لے کر آتے ہیں، لیکن وہ تھے ہی پہلے انسان، پہلے دنیا کے باشندے، تو پھر ان کو نبوت کیوں دی گئی؟ وہ کس کے لیے پیغام لے کر آئے؟ ہر نبی جو دنیا میں آتا ہے وہ سب سے پہلے تو اپنے لیے پیغام حاصل کرتا ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ. اس کے بعد یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو پیغام پہنچاتا ہے. تو اگر قوم ہو تو پھر اسے قوم کی طرف مبعوث کر دیا جاتا ہے. اگر آپ دیکھیں تو خود سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد جب نبوت کا دوسرا دور شروع ہوا تو اس میں خود سیدنا ابراہیم جب اپنی قوم سے ہجرت کر کے آ گئے، اس کے بعد ان کے بیٹے اسحاق، ان کے بیٹے یعقوب، ان کے بیٹے یوسف، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ جو ان کی اپنی اولاد ہے اس کو ایک دین کو ماننے سمجھنے والی امت کی حیثیت سے تشکیل دے رہے ہیں. تو اس وقت وہ ظاہر ہے کہ انہی کی طرف مبعوث ہیں. بعد میں آہستہ آہستہ جب ایک بڑی قوم بن جاتی ہے تو پھر قوموں کی طرف بھی پیغمبر آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے ہم جب آخری سوال آج کی نشست کا، یہ سوال انہوں نے پوچھا ہے کہ آپ
بہت ہی دفعہ یہ بیان کر چکے ہیں کہ جب رسول دنیا میں آتے ہیں تو ان کے مشن کی تکمیل تک خدا کی پروٹیکشن ان کو حاصل ہوتی ہے۔ سورہ مائدہ کا ایک حوالہ ہے، قرآن مجید میں اور بھی کئی جگہوں پر آیا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر جو رسول تھے ان کو بھی بغیر حق قتل کیا گیا، تو پھر رسولوں کا قتل کیسے ہوا؟ وہ اگر آپ ان آیات کو پڑھیں تو یہ معلوم ہو جائے گا کہ وہاں رسول کا لفظ فرستادگان الہی کے مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ جب کوئی چیز اصطلاح کے طور پر سامنے آئے تو دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ وہاں اصطلاحی کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ آپ دیکھیے کہ لفظ بدعت ہے، ایک اصطلاح بن گئی، لیکن جب آپ عربی زبان میں دیکھتے ہیں تو نئی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ خود سیدنا عمر نے جب لوگوں کو رات کے وقت ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا رمضان میں تو کہا نعمت البدع۔ ظاہر ہے کہ وہاں بدعت کا لفظ اس مفہوم میں استعمال نہیں ہوا۔ اسی طرح رسول کا لفظ فرشتوں کے لیے استعمال ہو گیا، کتنی جگہوں پر استعمال ہو گیا ہے، اس لیے کہ وہ خدا کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ تو یہ نبیوں کے لیے، رسولوں کے لیے دونوں الفاظ مترادف کے طور پر بھی استعمال ہو جاتے ہیں، یعنی رسولوں کے لیے نبی، نبیوں کے لیے رسول۔ تو یہاں پر بہت قرائن موجود ہیں، اگر ان آیتوں کو آپ دیکھیں مائدہ میں بھی اور بقرہ میں بھی، جن سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہاں مقصود انبیاء ہی ہیں، ان سے مقصود وہ اصطلاحی رسول نہیں۔ اور اس کی بھی ذرا وضاحت کر دیجیے گا کہ جو رسول ہوتے ہیں وہ بھی جب تک مشن کی تکمیل نہ کر لیں اس وقت تک پروٹیکشن میں ہوتے ہیں یا زندگی کے آخری لمحے تک پروٹیکشن میں نہیں، ہوتے اس کے بعد تو انہیں دنیا سے رخصت ہونا ہی ہوتا ہے۔ وہ کسی مرض کے نتیجے میں دنیا سے رخصت ہوں یا یہ ہے کہ کوئی ان پر حملہ آور ہو جائے، اس کے بعد مسئلہ نہیں ہوتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان کے مشن کو پروٹیکشن حاصل ہوتی ہے۔ یعنی جب کوئی اللہ کا رسول کسی قوم کی طرف بھیج دیا جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ معجزوں کے ذریعے سے اس کی تائید کرتے ہیں، اس کی حفاظت فرماتے ہیں، وہ سیدنا موسیٰ ہوں، وہ سیدنا مسیح ہوں، وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، ان کی لازماً حفاظت کی جاتی ہے۔ اس کو بیان کیا قرآن میں، واللہ یعصمک من الناس، یعنی کوئی فکر کی بات نہیں ہے، اللہ لوگوں کی ہر تعدی، ہر ظلم سے، ہر عدوان سے تمہاری حفاظت کرے گا۔ تو وہ حفاظت ان کو حاصل ہوتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اسی وقت تک جب تک ان کا مشن مکمل نہیں ہوتا۔ بنی اسرائیل کے بارے میں تاریخی طور پر یہ معلوم ہے کہ سیدنا موسیٰ ان کے رسول تھے، سیدنا مسیح تھے۔ چنانچہ سیدنا مسیح کے بارے میں دیکھیے کہ جب یہ کہا گیا کہ ہم نے ان کو صلیب دے دی ہے تو قرآن مجید نے کس شدت کے ساتھ اس کی تردید کی ہے۔ ما قتلوہ وما صلبوہ وما قتلوہ یقینا، یعنی یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ کبھی نہیں ہوا، ہم نے ان کو وفات دی اور اپنی طرف اٹھا لیا۔ تو یہ جو بیان کیا گیا تو کس مقصد سے بیان کیا گیا کہ رسول کے معاملے میں یہ ہو نہیں سکتا، تو بطور اصول یہ بتایا گیا۔ بہت سے نبی جو آئے ہیں درمیان میں ان کو بھی رسول کے لفظ سے تعبیر کر لیا جاتا ہے۔ تو یہ ہر جگہ دیکھ لینا چاہیے کہ ایسے ہی ہے کہ جیسے صلاۃ جو ہے وہ ایک اصطلاح ہے، قرآن مجید میں جگہ جگہ نماز کے لیے لفظ صلاۃ استعمال ہوا ہے، لیکن دعا کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، رحمت کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ وہ دیکھ لینا چاہیے کہاں اصطلاحی مفہوم میں استعمال ہو رہا ہے اور کہاں نہیں استعمال ہو رہا۔ اگر موقع ہو تو جو صاحب سوال کرنے والے ہیں وہ میری تفسیر البیان میں جو ان آیتوں کے نیچے نوٹ لکھا گیا اس کو پڑھ لیں، اس میں نے اس بات کی وضاحت کر دی۔ آپ سے بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ناظرین، ہمارا یہاں پر پروگرام ختم ہوتا ہے، وقت ہمارا مکمل ہو گیا ہے۔ آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی بھی سوال، کوئی بھی اشکال ہو وہ یقیناً ہمیں بھیجیے ای میل پر، ہم وقتاً فوقتاً کوشش کرتے ہیں کہ غامدی صاحب سر اس پر جوابات طلب کریں۔ اور آپ لوگوں کے ذہنوں میں اگر کوئی تردد، کوئی توضیح مزید مطلوب ہے تو اس کو بھی سامنے لے کر آئیں۔ ہمارے پروگرام کا یہاں پہ وقت ختم ہوتا ہے۔ میزبان محمد حسن الیاس کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔